سامعین، کل 14 مارچ کو شروع ہونے والا زمان پارک آپریشن آج 15 مارچ دوپہر تک بھی مکمل نہ ہو سکا۔ پی ٹی آئی کے کارکنان پولیس کے سامنے ڈٹ گئے۔ کل بھی 5-7 گھنٹے تک شیلنگ ہوتی رہی۔ کارکنوں اور پولیس کے درمیان آنکھ مچولی لگی رہی۔ ایسا لگا کہ پولیس عمران خان کو گرفتار کرنے کے قریب پہنچ گئی ہے اور زمان خان ان کے گھر میں داخل ہو چکی ہے۔ لیکن پھر اچانک خبر آئی کہ پولیس کو پی ٹی آئی کے کارکنان نے دھکیل کر پیچھے کر دیا ہے۔ اس طرح سے کل کو یہ آپریشن رات گئے مؤخر کر دیا، جب پی ٹی آئی نے سارے ملک میں کال دے دی کہ تمام ملک میں کارکنان جہاں جہاں ہیں وہ باہر نکلیں، سڑکیں بلاک کریں اور عمران خان کے حق میں آواز بلند کریں اور احتجاج کریں۔ پولیس واپس چلی گئی اور رات کو پولیس نے واپس جانے کے بعد الگ صبح پھر زمان پارک کا محاصرہ کر لیا۔ جن کارکنوں کو یہ وقفہ ملا رات کے وقت، وہ پہلے سے بڑی تعداد میں زمان پارک دوبارہ اکٹھے ہو گئے۔ اس طرح پولیس کے بھی تازہ دم دستے الگ صبح زمان پارک پہنچ گئے۔ پھر وہی کھیل شروع ہوا کل والا کہ کارکنان اور پولیس کے درمیان آنکھ مچولی شروع ہو گئی۔ کارکنان کی جانب سے پتھراؤ، پولیس کی جانب سے واٹر کینن کا استعمال اور آنسو گیس کا استعمال جاری رہا۔ کارکنان اور پولیس آپس میں ٹولیوں کی شکل میں جگہ جگہ ایک دوسرے سے برسرے پیکار رہے، اور ابھی تک یہ دکھائی دیتا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے واضح آثار نمایاں نہیں ہوئے، اور ابھی تک کارکنان کا حصار پولیس مکمل طور پر توڑنے میں شاید ناکام دکھائی دیتی ہے۔ تو میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب عمران خان کے لوگوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، لاہور ہائی کورٹ میں بھی عدالتوں کا رخ کیا ہے، لیکن ابھی تک انہیں کوئی حتمی کامیابی نہ تو عدالت کی جانب سے ملی ہے اور نہ کوئی ریلیف حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے ملا ہے۔ اور عمران خان کے جو کارکنان، لیڈران اور رہنما ہیں، وہ ارد گرد دہائیاں دے رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور عمران کے مخالف اور حکمران یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں زیادتی کی کوئی بات نہیں ہے، عدالتوں کا حکم ہے تو عمران خان عدالتوں کا سامنا کریں، کیونکہ ہم پر بھی اگر کوئی الزام لگے اور مقدمات ہوئے تو ہم نے عدالتوں کا سامنا کیا۔ مگر اس کے برعکس عمران خان نے یہ سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ جو لوگ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں، مجھے انہی سے خطرہ ہے، میری جان کو انہی لوگوں سے خطرہ ہے جو مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکمرانوں پر اور گرفتار کرنے والوں پر اعتبار نہیں کر رہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ملک میں مزید انارکی، مزید ابتری، معاشی حالات پہلے سے زیادہ دگرگوں ہیں، پہلے سے بہت زیادہ خراب ہیں، اور حالات مزید خراب ہوتے جائیں گے۔ کسی نہ کسی کو اس معاملے میں سمجھداری سے کام لینا ہے۔ اب وہ کون لیتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کون اس معاملے کو کس طرح سے ٹیکل کرتا ہے، اور آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کس نے اس سارے معاملے کو پیچیدہ بنایا۔ اس کے قصوروار عمران خان ہے یا موجودہ حکومت ہے یا وفاقی حکومت ہے یا پھر جو نگران حکومت ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے۔ آخر ذمہ داروں کا تعین تو وقت کر ہی دے گا۔
اگر کسی ادارے نے نہ کیا تو پبلک پرسیپشن ضرور قائم ہو جائے گی کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ تو کل سے لے کر اس وقت تک لاہور اور پاکستان کے مختلف شہروں میں حالات کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے کہ شاید بتائے جا رہے ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ اگر فائدہ ہوا تو اس کی پاپولیرٹی میں مزید اضافہ ہوگا، اور اگر حکومت کی حکمت عملی اس میں بہتر ثابت ہوئی اور حکومت کامیاب ہوئی تو پھر عمران خان کا شاید پولیٹیکل گراف بھی نیچے آئے اور ان کی سیاست کو بھی کچھ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ تو ہم اور آپ مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو محفوظ رکھیں، امن قائم کریں، اور دونوں دھڑوں کو جو سیاسی ہیں ان کو مل جل کر پاکستان کی خاطر کوئی اچھا فیصلہ کریں۔